औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। नाज़रीन, कल पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए 20 नशिस्तों पर, और उसमें से 20 नशिस्तों में से वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने। जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि अगर धांधली नहीं होती और न्यूट्रल्स न्यूट्रल रहते हैं तो मैं 20 की 20 नशिस्तें जीतूंगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि यही समझ लीजिए कि खान साहब ने 20 की 20 नशिस्तें जीत ली हैं। मुस्लिम लीग नून, जिसका ये पंजाब कला समझा जाता है, मुस्लिम लीग नून ने यहाँ बहुत मेहनत की है और अपने 35 साल लगा दिए इस पंजाब पे। उस पंजाब ने कल मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद कर दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई कल के इंतखाबात से, मैं बहुत खुश हूँ। उसकी वजह यह नहीं कि मैं अब पीटीआई में आ गया हूँ या इमरान खान से अचानक मुझे मोहब्बत हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैं पहले पीटीआई से था, ना मुझे पीटीआई से कल मोहब्बत थी, ना मुझे पहले मुस्लिम लीग नून से नफरत थी, ना आज हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, रियासती इदारों के साथ खड़ा हूँ और पाकिस्तानी अवाम के सासाथ खड़ा हूँ। मैं पाकिस्तानी अवाम का तर्जमान हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। लेकिन इन इंतखाबात से मैं बहुत खुश हूँ। पीटीआई की जीत ने मुझे बहुत खुश किया। उसकी वजह ये कि उसमें बहुत सारे उसके पहलू हैं मेरी खुशी के। सबसे बड़ा पहलू ये है कि जो प्रोग्राम में मैं कहा करता था कि हमारे मुल्क में कोई 22 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक गुग्गू घोड़े हैं। मिसाल के तौर पर जो भी आप करें, आपका पार्टी लीडर जो मर्जी करे, बस आपने उसकी तायीद करनी होती है, सर झुका के उसके पीछे चलते रहना है। और जैसे हम एक तरह के गुलाम हैं और पार्टी का लीडर जो भी फैसला करेगा, हमने उस फैसले को ना सिर्फ तस्लीम करना है बल्कि दूसरों को तस्लीम करवाने के लिए अपनी भरपूर सही करनी है। तो कल मुझे खुशी हुई कि इन्होंने बड़े तगदो के साथ लॉन्ग मार्च किया था, महंगाई मार्च उसका नाम रखा। जब सारी जमातें इकट्ठी थी, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, इमरान खान साहब के खिलाफ एक तहरीक चली, उस मार्च को महंगाई मार्च का नाम दिया गया। फिर उस मार्च के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। इमरान खान साहब ने उनसे आलमी साजिश करार दिया, अमेरिका की साजिश करार दिया, जो भी हुआ वो आपके सामने है। लेकिन हुकूमत गिराने में और फिर हुकूमत बनाने में इत्तेहादी जो थे वो कामयाब हो गए। 3 महीनों में इन्होंने लोगों को ऐसी महंगाई दी, 30 रुपए पहले पेट्रोल महंगा किया, फिर 30 रुपए पेट्रोल लीटर महंगा किया, उसके बाद फिर कर दिया 100 रुपए लीटर के करीब तकरीबन इन्होंने महंगा कर दिया। अच्छा, मैं आज थोड़े से अदादोशुमार आपके सामने रखना चाहता हूँ मोहतरम नाजरीन, फिर मैं बताऊंगा कि एक्सक्लूसिव इसमें क्या है। मोहतरम नाजरीन, एक आम आदमी, वो आदमी जो सिर्फ मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है और उसकी मोटरसाइकिल सिर्फ इतना इस्तेमाल होती है कि वो अपने ही छोटे से शहर में कोई 20-25 किलोमीटर डेली सफर करता है। मिसाल के तौर पर सुबह अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कॉलेज चला गया, कोई 7-8-10 किलोमीटर का सफर उसने किया आने जाने में, और फिर वो अपने ऑफिस चला गया, ऑफिस से घर आ गया और एक आध सौदा सुर्फ लेने के लिए चला गया। ये मैं इतना छोटा सा बता रहा हूँ कि एक बहुत छोटा आदमी जिसके पास 25-30 हज़ार रुपए की मोटरसाइकिल है, उसने फटीचर सी मोटरसाइकिल रखी है और वो सिर्फ 1 लीटर डेली पेट्रोल इस्तेमाल करता है, जो कि हमारे मुल्क में तकरीबन 250 रुपए का लीटर है। तो चले आप 200 रुपए का कर ले, 200 रुपए का लीटर, ये है नहीं पूरे मुल्क में, लेकिन आप कर लीजिए कि 200 रुपए का लीटर है और वो डेली 200 रुपए का पेट्रोल डलवाता है। तो ये 200 रुपए डेली का पेट्रोल जो है ये 6,000 रुपए महीना बनता है। तो जब आप उसको महंगा कर देंगे, यकलख्त महंगा कर देंगे, मतलब 150 से उसे 250 का कर देंगे, 100 रुपया डेली इजाफा होगा, तो ये 3,000 रुपए महीने का ये इजाफा बन जाएगा। इसी तरह उसके असरात जब मुरतब होते हैं अशाए खुर्द नोश पर, मतलब घी जो था, कुकिंग ऑयल 200 रुपए यकलख्त महंगा हो गया, सारी चीजें महंगी होगी, सब्जियां महंगी हो गई, तो उसका नतीजा क्या निकला? कभी गौर कीजिएगा, ये अरस्तु जो बैठे हैं असेंबलियों में, जो हमारा IMF के गुलाम, IMF के नुमाइंदे जो आपका बजट बनाते हैं, कभी इन्होंने छोटे घर का बजट नहीं बनाया है। इनकी सोचें बड़ी हैं, ये खरबों रुपए का बजट बनाते हैं क्योंकि इनकी अरबों रुपए इनकम है। तो मोहतरम नाजरीन, एक आम आदमी, मैं उस ले मैन की बात कर रहा हूं जो सिर्फ 1 लीटर, वो लाहौर नहीं जाता अपनी गाड़ी में बैठकर, उसके पास लग्जरी गाड़ी नहीं है, वो 15-20 लीटर 25 लीटर डेली इस्तेमाल नहीं करता। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, बेचारा 25-30 किलोमीटर का सफर करता है और उसके पास 20-25-30 हज़ार रुपए की फटीचर मोटरसाइकिल है। तो वो 1 लीटर डेली इस्तेमाल करने वाला, पेट्रोल का खर्चा बढ़ा, तकरीबन उसे 3,000 रुपए इजाफी देना पड़े शहबाज शरीफ के आने के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि उसके घर का खर्चा बढ़ गया, घी का, आटे का, चीनी का, जो सब्जियां इस्तेमाल करते थे। तो नाजरीन, ये 12 से 15 हज़ार रुपए का इजाफा हुआ शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद। 1 महीने के उसके बजट में उसकी बात कर रहा हूं जिसके घर में सिर्फ 4-5 अफराद हैं, 2 मियां बीवी और 2-3 बच्चे हैं। उसके घर का जो बजट था, ये अरस्तु आने के बाद, ये इनकलाब आने के बाद, ये तब्दीली आने के बाद, और वो लोग जो महंगाई के खिलाफ मार्च करके आए थे, उनके आने के बाद एक छोटे से घर में जो 2.5 मरले का घर है, 2 मरले का घर है, उनके बजट में 12 से 15 हज़ार रुपए महीने का इजाफा हो गया। इनकम नीचे आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई।
لیکن ان کی بجٹ جو تھا گھر کا ڈسٹرب ہو گیا, اس میں 12 سے 15 ہزار کا اضافہ ہو گیا. اب جس کی گھر میں مہنگائی آ گئی ہے 15 ہزار روپے اضافے کے ساتھ, اس بندے کو شہباز شریف صاحب نے ابھی تک دیے نہیں, لیکن مسلسل 2.5 مہینے سے گردان کر رہے ہیں کہ ہم نے 2,000 روپے ماہوار آپ کو دینے کا پرومس کر لیا, ہم نے 2,000 روپے کا ریلیف دے دیا. اور میں نے کہا تھا کہ یہ تو شہباز شریف کا تھوکا ہے, دیکھتا ہوں اس کو کون کون چاٹتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے 35 سال ان لوگوں کے لیے لگا دیے کہ شیر ایک وری فیر, اور ان کے لیے اپنے دوستوں سے جھگڑے کیے, اپنے خاندان سے جھگڑے کیے, ان لوگوں کے بجٹ میں ان کے گھروں میں مہنگائی کا طوفان لیا اور 15,000 روپے کا اضافہ کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے ریلیف کیا دیا کہ 2,000 روپے کی خراج دیں گے, ہم مہینے کا ریلیف دیں گے. ایک تو یہ کیا, لوگ اس مذاق کو, میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں گھگو گھوڑے بستے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ایک سنگین نوعیت کا بڑا سیریسلی مذاق کیا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف کے گھر میں اگر کوئی جانور بھی ہے, اگر اس نے کتا بھی رکھا ہے, تو اس کا خرچہ جو ہے وہ 2,000 روپے ڈیلی نہیں ہے. تو کیا یہ لوگ ہمیں اپنے جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ 2,000 روپے مہینے میں, اور شہباز شریف صاحب نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ ٹی وی پہ یہ کہا تھا کہ وہ جو 2,000 روپے ہم دے رہے ہیں, آپ اس میں بے شک اپنی یوٹیلٹی بلز دیں, حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے, بے شک اس میں سے آپ اپنے گھر کا کرایہ دیں. اور مجھے تو یہ ڈر لگنے لگ گیا تھا کہیں یہ شہباز شریف نہ کہتے بے شک آپ اسے حج اور عمرہ بھی کرنے جا سکتے ہیں اس 2,000 روپے میں, اپنے بچی اور بچوں کی شادیاں بھی کرنے لگ جاتے ہیں. شکر ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ اس سے گھر کا راشن خرید سکتے ہیں, اپنی یوٹیلٹی بلز دے سکتے ہیں, آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو یا تو ڈھیٹ پونے کی انتہا پہ بیٹھے تھے, یا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 2,500 روپے میں تو ایک آٹے کا تھیلا نہیں آتا. آپ کہاں بیٹھے ہیں جناب, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ غربت کیا ہے, آپ لوگ غربت کا مذاق اڑاتے ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ یہاں پاکستان میں چونکہ 22 سے 25 کروڑ گھگو گھوڑے بیٹھے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ حکمران ان کو کیا سمجھتے ہیں. لیکن کل کے انتخابات نے یہ بتایا, اور میں آج کے بعد میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو مسلم لیگیوں کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پٹواری, اس کا مطلب یہ تھا کہ جن کی کوئی سوچ نہیں ہے, بس وہ پٹواری ہیں, جو بھی اوپر سے فیصلہ انہوں نے نہ اسے تسلیم کرنا ہے بلکہ دوسروں کو تسلیم کروانے کے لیے انہوں نے دوڑ لگا دینی ہے سوشل میڈیا پر اور پریکٹیکلی ہر جگہ پر. لیکن مجھے کل خوشی ہوئی کہ جنہیں لوگ پٹواری کہتے تھے, لاہور سے لے کر لودھرا تک, ان میں ایک کروٹ انہوں نے اس بیزاری کا اظہار کیا, اور انہوں نے شہباز شریف کو, نواز شریف کو, مریم نواز شریف کو, حمزہ کو یہ پیغام دیا کہ ہم پٹواری نہیں ہیں, ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہماری عزت نفس ہے, اور آپ نے اس کو مجروح کیا ہے. آپ نے 15,000 روپے کی مہنگائی کا طوفان ہم پہ لاد کے, بوجھ لاد کے, ایک بڑا پتھر لاد کے ہماری طرف تھوکا ہے 2,000 روپے کا, جو ابھی تک نہیں مل رہا اور نہ قیامت تک ملنا ہے. تو لوگوں نے اس بیزاری کا اظہار کیا کل, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جن حلقوں سے مسلم لیگ نون بھاری مارجن کے ساتھ جیتا کرتی تھی, وہاں سے ان کے کینڈیڈیٹ سارے, اور یہ صرف ہارے نہیں, میں پچھلے تمام پروگرامز میں کہتا آ رہا تھا کہ یہ ضمنی انتخابات نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا الیکشن ہے, اور یہ اگلے 15 سال کا الیکشن ہے. اگر مسلم لیگ نون اس ضمنی انتخاب میں ہار جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے گا اگلے 15 سال تک یہ دوبارہ برسر اقتدار نہیں آ جاتی. اور اس بات پہ میں آج بھی قائم ہوں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد مسلم لیگ نون آپ کو دور دور نظر نہیں آئے گی. تو محترم ناظرین, یہ تو کل کا انتخاب تھا, اور اس کے بارے میں جو میں نے کہا تھا میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے, جو انہوں نے 3 مہینوں میں کیا, 35 سال لوگ بھول گئے کہ انہوں نے موٹر وے دی, انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے نواز شریف صاحب نے, انہوں نے میٹرو بس بنا دی, انہوں نے اورنج ٹرین بنا دی, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. لوگ بھول گئے ہیں ان کے 3 مہینے جو تھے. شہباز شریف صاحب نے نواز شریف کی 35 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا, اور میں یہ 4-5ویں مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ جو شہباز شریف نے کیا ہے, اب اس بندے کو ڈھونڈیں گے. آپ کو وہ لطیفہ یاد ہے نا کہ ایک بچہ جب دریا میں گر گیا تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ اسے نکالنے کے لیے کون جائے گا, تو اچانک سے ایک خان صاحب نے چھلانگ لگا دی اور وہ اس بچے کو لے آئے باہر. تو لوگ بڑے خوش تھے کہ آپ تو بڑے بہادر ہیں. تو اس نے کہا میری بہادری کو چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. شہباز شریف آپ اس بندے کو ڈھونڈیں گے جنہوں نے دھکا دیا تھا کہ جناب آپ عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں. اب وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہ مولانا فضل الرحمان تھے یا کون تھا جس نے مجھے یہ دھکا دیا تھا, مشورہ دیا تھا کہ آپ جائیں جناب, آپ برسر اقتدار آئیں, وزیر اعظم آپ پاکستان بن جائے, آپ کا بیٹا صوبے کا پرائم منسٹر بن جائے گا, نواز شریف صاحب کو آپ لے کے آئیں گے, اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. تو محترم ناظرین, اب شہباز شریف اس کو ڈھونڈیں گے. رات انہوں نے جو اجلاس کیا ہے میری اطلاعات کے مطابق
اس میں وہ بڑے سنجیدہ تھے, بڑے برہم تھے, اور ان کو جو رپورٹس دی گئی تھی مختلف اداروں کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے, جنہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب آپ 18 سیٹیں تو آپ ہم سے لکھوا لیں کہ 18 سیٹیں آپ کی ہیں, اور وہ بڑے مطمئن تھے, اور جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی یا کم از کم 16, 17, 18 سیٹیں. اور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ مسلم لیگ نون چونکہ وہ برسر اقتدار ہے, وفاق میں بھی اور پنجاب بھی ان کے پاس ہے. ہر چند کے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ عبوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے حمزہ شہباز شریف, یہ بڑے فیصلے نہیں کریں گے, لیکن اس کے باوجود انتظامیہ پر ان کی گرپ بہت مضبوط تھی. ہمیشہ کی طرح انہوں نے پوری انتظامی مشینری کو استعمال کیا, اور وہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی کہ وہ پولنگ والے دن بھی کھمبے لگ رہے ہیں, لوگوں میں چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں, موٹر سائیکلیں تقسیم کی جا رہی ہیں, لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا. اس کے باوجود مسلم لیگ نون پنجاب سے ہار گئی, اور اس بری طرح سے ہاری کیا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اگلے اب شہباز شریف صاحب نے رات جب انہوں نے رپورٹس لی, انہوں نے کہا جی وہ 18 سیٹیں جو آپ مجھے کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب آپ کی 18 سیٹیں ہیں, میاں صاحب آپ گھبرائیے نہیں, وہ رپورٹس کہاں گئیں؟ تو ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ عوام آپ سے بڑے خوش ہیں, پنجاب میں اب بھی خوشحالی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دکھوں کا مداوع ہونے جا رہا ہے, مسیحا آ گیا ہے اور انہوں نے ایسے کر دینا. نو میاں صاحب آپ کی پالیسیز غلط تھی, آپ نے عوام کو غلط ایسٹیمیٹ کیا, آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, عوام میں بیداری ہے, اور اس کا کریڈٹ یقینی طور پر عمران خان کو جاتا ہے. عمران خان اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 20,000 ارب روپے کے قرضوں میں ہمیں دنسایا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں 1 کروڑ گھر نوکریاں نہیں دی, 50 لاکھ گھر نہیں دی, انہوں نے بہت سارے یو ٹرن لیے, لیکن عمران خان کا اس ملک پر, اس قوم پر احسان ہے کہ انہوں نے عوام میں ایک شعور پیدا کیا ہے, ایک شعور ڈیولپ کر دیا ہے. اب لوگ یہ سمجھ لگ گئے ہیں جو بھی جھوٹ بولے گا عمران خان بھی جھوٹ بولیں گے. عمران خان جو کو اس وقت جو ووٹ ملے ہیں وہ اس بات کے ووٹ ملے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے نہیں دیے گئے. عمران خان آج شاید اس جگہ پر نہ ہوتے اور 2023 کے الیکشن میں وہ کہیں نظر بھی نہ آتے اگر ان کا ٹینیور پورا کرنے دیا جاتا ہے. لیکن آپ کو بڑی جلدی تھی, آپ نے مہنگائی مارچ کیا, عمران خان کو ہٹایا, اور اس کے بعد پھر وہ مہنگائی آپ کنٹرول نہیں کر سکے. وہی سب کچھ آپ کہتے رہے کہ یہ کیا دھرا پچھلی حکومت کا ہے, جو یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ سارا کیا دھرا پچھلی حکومت کا, ہم تو اسے بھگتنے ہیں. تو پھر آپ کو کس چیز کا چاؤ ہوتا ہے؟ آپ حکومت کے لیے اتنے اتاولے کیوں ہو جاتے ہیں, اتنے باولے کیوں ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ابھی اقتدار مجھے مل جائے, جب آپ نے سارا ملبہ پچھلی حکومت پر ڈالنا ہوتا ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے. تو آپ عمران خان صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی سے بھی کہہ رہا ہوں, مسلم لیگ نون سے بھی کہہ رہا ہوں, پھر آپ اقتدار کے لیے اتنے اتاولے کیوں ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت خزانے خالی ہیں, آپ کے پاس دینے کے لیے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس اس ملک کو چلانے کے لیے اگلے 12 دن کے صرف ریزروز باقی ہیں. تو پھر آپ اتنے اتاولے کیوں ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ IMF آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں, آپ کے دوستوں نے آپ سے منہ پھیر لی ہے. کوئی ملک آپ کو سعودی عرب سے لے کر چائنا تک, ترکی سے لے کر عرب امارات تک, کوئی بھی آپ کو پیسے دینے, گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ اتنے اتاولے کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کیا لوٹنا چاہتے ہیں؟ اس قوم کا آخری قطرہ تک خون کا نچوڑنا چاہتے ہیں ان کے جسم سے؟ یہ آپ کو جلدی ہے. خیر, انتخابات ہوئے, اس کا جو بھی نتیجہ ہے آپ قوم کو مبارک ہو لوگوں کے سامنے. لیکن ناظرین, یہاں سے بھی میرا پروگرام شروع ہو رہا ہے. محترم ناظرین, جو صورتحال بنی ہے اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے رات, ان کے قریبی لوگوں نے بھی مشورہ دیا اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ آپ فوری طور پر اتحادیوں کو اعتماد میں لیں اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری تیار کریں اور صدر محترم کو بھیج دیں. اب دیکھیے, اگر ایسا ہوتا ہے, شہباز شریف پورے ملک کی اسمبلیاں یعنی کہ 4 صوبائی اسمبلیاں اور وفاقی اسمبلی جو ہماری, اس کی تحلیل کی سمری بنا کے صدر پاکستان کو بھیج دیتے ہیں, تو اخلاقی طور پر تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس اور عارف علوی صاحب کے پاس کہ وہ اسے مسترد کریں, کیونکہ عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہ مطالبہ ہے کہ فوری انتخابات کا اعلان کیا جائے. تو اپوزیشن اور آج کی حکومت تو کہے گی کہ ہم نے تو جناب آپ کے اس حکم کی تعمیل کی ہے, آپ کی اس خواہش کی تکمیل کی ہے جو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں بار بار, آپ نے جلسے کیے, آپ بڑے بڑے ریلے لے کے نکلے اور آپ نے کہا, ریلیاں لے کے نکلے اور آپ نے کہا کہ مجھے فوری طور پر انتخابات کی ڈیٹ دی جائے, فوری طور پر الیکشنز کروائے جائیں, عام انتخابات کروائے جائیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ صدر پاکستان کو, عارف علوی صاحب کو منع کر دیں کہ آپ اس سمری کو مسترد کر دیں. وہ تو ڈیفینیٹلی, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اتنی آسانی کے ساتھ ایسی سمری جو ہے, وہ ایسی ایڈوائس شہباز شریف کے ہاتھوں سے ایوان صدر بھجوائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ یاد رکھیے گا شہباز شریف اس بات کو بھول چکے ہیں لیکن آصف زرداری اس بات کو نہیں بھولے. میں بار بار کہتا ہوں کہ آصف زرداری وہ شخصیت ہیں جو نہ اپنے دوستوں کو بھولتے ہیں نہ اپنے دشمنوں کو بھولتے ہیں. یہ وہ شہباز شریف ہیں
जिन्होंने आसफ अली जरदारी को कहा था, लाहौर के जलसों में भाटी गेट पर इन्होंने कहा था, जब इन्होंने जुल्फिकार भुट्टो की कॉपी में उनकी तत्वों में सारे के सारे माइक गिरा दिए थे, वहां जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आसफ अली जरदारी, मैं तुम्हें लाड़काना की सड़कों पर न घसीटूं, मैं तुम्हें लाहौर की सड़कों पर न घसीटूं, मैं तुम्हारा पेट चाक करके उसमें से लूटी हुई दौलत बाहर न निकालूं, तो मुझे शहबाज शरीफ ना कहना। लोगों को भी वो सारे सीन याद हैं, और जिसके बारे में कहा गया आसफ अली जरदारी के बारे में, वो कैसे भूल सकते हैं। तो आज बेशक आप इत्तेहादी हैं, लेकिन आसफ जरदारी वो नहीं भूले। याद रखिएगा शहबाज शरीफ साहब, आपको ऐसी समरी पीपल्स पार्टी तो भेजने नहीं देगी, और आपने पता नहीं आसफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटना था कि नहीं। आपने तो उसके बाद माफी मांग ली थी, अपने घर जाती उम्र में दावत दी थी, और उनके लिए आपके भाई ने कार ड्राइव की थी, आपने गाड़ी का दरवाजा खोला था, और आपने माफी मांगी थी कि वो जज्बाती नारा था, मुझसे गलती हुई थी, आपने उसका इतराफ किया था, और उन्होंने खंदा पेशानी से अपनी बतीसी निकाल कर आपको माफ कर दिया था, लेकिन आसफ अली जरदारी ने आपको माफ नहीं किया। याद रखिएगा, वो वक्त आपको भूल गया। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आज अब जनाब आसफ अली जरदारी आपको लाहौर की सड़कों पर नहीं, पूरे मुल्क की सड़कों पर, लाड़काना की सड़क पर आपको घसीट रहे हैं, और मजीद 1 महीना घसीटेंगे, और उस वक्त तक घसीटेंगे जब तक वो, जैसे उन्होंने पीपल्स पार्टी का पंजाब में सफाया किया था, आपकी मुस्लिम लीग नून का पंजाब में सफाया नहीं कर देते, वो आपको घसीटेंगे और घसीट रहे हैं। आपको इस बात की समझ नहीं आ रही, तो आप अभी इत्तेहाद का मजा लीजिए। अभी तो आप हनीमून मना रहे हैं, आपने जो नया नया एडवेंचर किया, आपने एक इत्तेहाद बनाया, ये भानमुती का जो कुनबा आपने जोड़ा था मौलाना फजलुर रहमान साहब की काविशों से, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये भानमुती का कुनबा है, कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। तो अभी आप उस हनीमून के पीरियड से निकले नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि आप कांटों की किस रोड पे आ गए हैं, किस शाहराह से गुजर रहे हैं। ये कांटों से भरी हुई है, और एक्सक्लूसिव इसमें यह है नाजरीन, एक तो मैंने अर्ज किया कि मुस्लिम लीग नून अब आपको अगले 10 से 15 साल नजर नहीं आएगी। दूसरी बात यह कि कौम में एक बेदारी पैदा हुई है, जिस पर यह कौम खराज तहसीन की मुस्तहिक है, और मैं समझता हूं कि ये इसमें इमरान खान का बहुत बड़ा रोल है। और मुझे सिर्फ इमरान खान की पूरी सियासी जदोजहद में जो सबसे ज्यादा पसंद बात आई है, वो ये है कि उसने अवाम को बेदार कर दिया है, अवाम को एक शऊर बख्शा है, और अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अवाम में मजीद शऊर बेदार होगा। और मोहतरम नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि अब पंजाब की सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल जो है दिन ब दिन बड़ी अबतर होगी। यहाँ पे जो एक आईनी बहरान पैदा हुआ था वो खत्म नहीं होगा, वो बहरान संगीन होगा, और उसका मंतकी नतीजा जो होगा वो असम्बलियां तहरील करने की सूरत में होगा, क्योंकि इमरान खान साहब का भी ये मुतालबा है कि आम इंतखाबात बड़ी जल्दी करवाए जाएं। लेकिन जिस बात पे मैं आया था, मैंने कहा था कि नवंबर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाना है, और शहबाज शरीफ किसी सूरत भी ये नहीं चाहेंगे कि नवंबर से पहले वो जाएं। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है नवंबर तक, क्या ये इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा? क्या ये सारे इत्तेहादी जो है इसी अफामो तफहीम के साथ बड़े मुदब्बराना फैसले करते रहेंगे? क्या शहबाज शरीफ जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, या वो मुस्लिम लीग नून के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक देंगे और अपने हाथों से मुस्लिम लीग नून की 35 साल जिद्दोजहद को अपने हाथों से दफन करके जाएंगे? क्या शहबाज शरीफ उसके मुतहम्मल हो सकते हैं? ये सारा कुछ सोचना अब मेरा और आपका काम नहीं है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं। ये सोचना शहबाज शरीफ का काम है, मरियम नवाज शरीफ का सोचना काम है, और हमजा शहबाज शरीफ का सोचना काम है कि IMF का नाम लेकर वो जो कहते हैं कि ये IMF कह रहा है कि आप महंगाई करें, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ, इन्होंने सिर्फ 18 रुपए सस्ता किया, और वो लग रहा है कि अब ये शहबाज शरीफ के गले की हड्डी बन जाएगा। IMF कहेगा कि आप पेट्रोल महंगा करें, शहबाज शरीफ मजीद महंगा करेंगे तो इनका ग्राफ मजीद नीचे जाएगा, और यूं जैसे अपने हाथों से मुस्लिम लीग नून को एक गहरी कब्र में दफन करने के मुतरादिफ होगा। तो क्या शहबाज शरीफ साहब बड़े मजे से इक्तदार करेंगे? अब 2 सूरतें हैं शहबाज शरीफ साहब के पास, या तो वो इस्तीफा दे देंगे, ये एक्सक्लूसिव आज का, या शहबाज शरीफ इस्तीफा देंगे या असम्बलियां तहलील करने की एक तजवीज भेजेंगे सदर मोहतरम को। जो मैं कह रहा हूं कि बार बार के सदर मोहतरम के पास इस वक्त अखलाकी और कानूनी तौर पर कोई जवाब नहीं है कि वो उसे मुस्तरद करें। क्या ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्शन होंगे, क्या मुस्लिम लीग नून उसके लिए तैयार है? पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार है? इमरान खान का मैंने बार बार कहा कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 3/4 अक्सरियत से ज्यादा लेकर दोबारा आएंगे, और ये लोग तो फिर नजर भी नहीं आएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। एक बात। और दूसरा मैं अर्ज करता हूं कि पंजाब में हुकूमत बनाना इसलिए इस वक्त बेशक खान साहब ने बड़ा मैंडेट हासिल किया, अब वो उतने नंबर्स उनके पास मौजूद हैं जिनसे वो पंजाब का वजीर आला बना सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। एक तो ये है कि
تحفظات ہے پارٹی کے اندر، 15 لوگوں نے ان تحفظات کا اظہار کر دیا، خان صاحب تک میسج پہنچا دیا کہ اگر آپ کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دے دیتے ہیں پنجاب کی سب سے بڑے صوبے کی، اگر آپ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے ہیں، تو 15 لوگوں نے کہہ دیا کہ خان صاحب پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 سے 25 لوگ، یہ بہت پرانا دعویٰ ہے کہ 20 سے 25 لوگ مسلم لیگ نون کے میرے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو لوٹے لوٹے کا نعرہ تھا جو آپ نے، جن کے خلاف یہ 20 لوگوں کا الیکشن ہوا ہے، کیا کہیں ہمارے سیاستدان ہیں ان میں سیاسی اقدار زندہ ہیں؟ کیا وہ اپنے کہے پر قائم رہ سکتے ہیں کہ لوٹے جو ہیں وہ نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ساری سیاست لوٹوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ وہی 25 سے 30 لوگ ہیں جو ہر حکومت کو بناتے اور گراتے ہیں۔ اس دفعہ بھی خان صاحب کو جو گھر بھجوایا وہی 4 5 7 10 لوٹے ہیں، وہی 22 لوٹے ہیں جو خان صاحب کی کابینہ میں آپ کو نظر آتے ہیں، وہی لوٹے ہیں جو آپ کو شہباز شریف کی کابینہ میں نظر آتے ہیں، وہی لوٹے ہیں جو پنجاب میں نظر آتے ہیں، وہی لوٹے آپ کو سندھ میں نظر آتے ہیں۔ تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ ان کی سرپرستی کرتی ہے اور یہی لوٹے حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں۔ تو کیا ان پارٹیوں کو یہ سمجھ نہیں آئی، مسلم لیگ نون کو بھی تک اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے جو اتنا بڑا دھچکا لیا ہے ان کی حکومت گرائے گی، عمران خان صاحب کو اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ لوٹے کیا ہیں؟ خان صاحب یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ پہلے دن سے لے کر اب تک قربانی دی ہے، آپ نے ان لوگوں کو نظر انداز کیا، ان کو ٹکٹس نہیں دیے۔ میرے شہر گجرانوالہ سے لے کر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے ہمارے سامنے ان کی جدوجہد ہے، لیکن آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے آنے والوں کو ٹکٹ دیے اور انہوں نے انتخابات لڑا اور بری طرح سے ہارے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن ویلیوز کی بات کرتے ہیں، جن اقدار کی بات کرتے ہیں، یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ساری کی ساری کشف المحجوب سناتے ہیں۔ خان صاحب کہا کرتے تھے جب مہنگائی ہو تو سمجھ لے حکمران چور ہے، تو اس کے بعد خان صاحب کے دور میں مہنگائی ہوتی رہی۔ خان صاحب نے کہا کہ میں IMF کے پاس جانے سے بہتر سمجھو خودکشی کر لوں، 20,000 ارب روپے کے قرضے لے لیے۔ خان صاحب نے کہا میں لوٹے کبھی نہیں لوں گا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ پرویز الہی ہیں، چودھری برادران ہیں، اور پھر ان کو اسپیکر بنا دیا۔ اور کیا پنجاب کی سب سے بڑی جو منصب ہے وزارت عالیہ کا، وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو جو انہوں نے کہا تھا ان کو دے دیں گے؟ خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں شیر رشید کو اپنا چپراسی رکھنا پسند نہ کروں، تو آج وہ خان صاحب کی ناک کا بال ہیں۔ تو خان صاحب آپ ایک دفعہ ضرور سوچئے گا کہ جن سیاسی اقدار کی بات کرتے ہیں یا جو ہم آپ سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں، اگر نواز شریف ان کے پاس کوئی ویلیوز نہیں ہے، اقدار نہیں ہے، وہ اچھے پالیٹیشین نہیں ہے، شہباز شریف نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، تو خان صاحب پھر آپ کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اچھے پالیٹیشین نہیں ہیں، آپ کا بھی کوئی کریکٹر نہیں ہے، آپ کا بھی کوئی کردار نہیں ہے۔ جیسی یہ سیاست غلیظ ہے، اس غلاظت میں آپ بھی لتھڑے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ جو وہ کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا خان صاحب آپ چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے اور آگے جائیں گے؟ آپ پاکستان کی آخری امید ہیں اور لگ رہا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں، انقلاب لا سکتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ IMF کے چنگل سے آپ نے اس قوم کو کیسے نکالنا ہے، مہنگائی کے چنگل سے آپ نے کیسے نکالنا ہے، اور ان چوروں اور لٹیروں سے سچ مچ کیسے نجات دلانی۔ یاد رکھیے گا خان صاحب، آپ کا اس وقت حکمرانی تھی، آپ کا دور اقتدار تھا جب اس ملک کو لوٹنے والے کو، جب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے سزا دی تھی نواز شریف کو، تو آپ کی حکومت میں وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ لندن چلے گئے تھے دوائی لینے کے لیے، اور آج تک ان کی دوائی، ان کا علاج نہیں ہوا، پروسیس مکمل نہیں ہوا۔ جیسے ہی ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت ہو گئی ہے تو پھر اسحاق ڈار بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹرز پھر انہیں کہہ دیں گے نہیں، آپ کی طبیعت دوبارہ سے بگڑ گئی ہے، اور نواز شریف صاحب کی بھی طبیعت بگڑ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں، قوم کا بچہ اس بات کو جانتا ہے۔ تو خان صاحب اس وقت ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں، آپ سیاسی رخ کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اس قوم کو پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں، آپ اس قوم کو غیرت مند بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ نہ پنجاب میں حکومت بنائیں اور نہ اگلے انتخابات میں جائیں، پھر ہمیں ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دیجئے۔ پھر ہم پر بے شک حمزہ شہباز شریف حکومت کرے یا شہباز شریف حکومت کرے، ہم پہ پھر آصف زرداری حکومت کرے، اس کو مسٹر 10% کی بجائے مسٹر 110% کہا جائے، وہ بے شک ہمیں لوٹ کے کھا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن آپ تبدیلی کا نام لے کر، نئے پاکستان کا نام لے کر، ریاست مدینہ کا نام لے کر ہمیں مزید بے وقوف نہ بنائیں۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، یا تو جو کہتے ہیں اس پر عمل کیجئے، ورنہ ہمیں اسی غلاظت اور اسی دل میں رہنے دیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم آپ سے بہت ساری توقع رکھتے ہیں، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔